اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تو سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح ابن عمر نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں حضرت بلال نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 506۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا، اس صورت میں آپ بالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور ابن عمر کا بھی یہی عمل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 507۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ چارپائی پر لپٹی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508۔ ابو صالح سمان فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا۔ نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ پھر اس طرح سے نکلنے کے لیے لوٹا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا۔ اس نے اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا۔ بعد ازاں وہ حضرت مروان کے پاس پہنچ گیا اور ابو سعید سے جو معاملہ پیش آیا تھا اس کی شکایت کی۔ حضرت ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو سعید نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ نمازی اسے روکے، اگر وہ گزرنے والا نہ رکے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ حضرت بصر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد نے انہیں حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت کیا سنا ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 تک کھڑا رہنے کو پسند کرتا۔ راوی حدیث ابو نضر نے کہا، مجھے یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہے یا مہینے یا سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510۔